الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قابل صد احترام حاضرین مجلس، محترم مکرم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و اسلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ محققین اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش کا دن ہے، لیکن بہرحال اس جھگڑے سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا کہ ہم آپ کی پیدائش کا دن 9 مان لیں یا 12 مان لیں۔ 12 مان لیں تب بھی ٹھیک ہے، 9 مان لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ 12 چونکہ معروف ہو چکا ہے اور مشہور ہو چکا ہے تو چلو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے وہ مان لیا جائے، یہ کوئی اتنے جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ربیع الاول کے مہینے کی نسبت آپ کی ولادت سے ہے، آپ کی وفات سے ہے، تو اس نسبت سے دل یہ چاہتا ہے ہر مسلمان کا، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، دل یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے واقعات سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے جذبے کو دہرائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کائنات کی ہر چیز مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتی ہے سوائے نافرمان انسانوں اور جنوں کے۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے دستور بدل دیے، کائنات کے قوانین بدل دیے۔ ہرقل نے
بیت المقدس میں بیٹھ کر ستاروں کو دیکھا اور وہاں سے ستاروں کی تبدیلی اور رد و بدل کو دیکھ کر صبح بیدار ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو بلایا اور اس نے کہا کہ سروے کرو، دنیا کے اوپر سروے کرو، اپنی ٹیمیں بھیجو، پتہ کرو کہ کائنات میں کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے جس کے اثرات میں نے آسمانوں پر دیکھے ہیں، پتہ کرو کہ کہیں وہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور تو نہیں ہو گیا۔ وادی نخلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنات کی جماعت کیسے ملی تھی کہ جنات نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر ہمارا داخلہ بند کر دیا گیا ہے، اتنی بڑی تبدیلی رونما کر دی گئی ہے، پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، فرشتوں کو تعینات کر دیا گیا ہے، چلو گھومو پھرو اور دیکھو کہ دنیا کے اندر کون آیا ہے کہ کائنات میں تبدیلی پیدا کر دی گئی ہے۔ تو پھر اس وفد نے آسمان سے فضا سے گزرتے ہوئے فجر کی نماز میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا تو بے اختیار نیچے اتر آئے اور سمجھ گئے کہ یہ ہے وہ کلام جس کی وجہ سے کائنات میں اللہ رب العزت نے تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز تھا، یہ آپ کی وہ امتیازی حیثیت تھی جو آپ سے پہلے عطا نہیں کی گئی، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خاص الخاص مقام عطا کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے خواص بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتیازی مقام دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ صحابہ عرض کرتے ہیں، روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت سے پہلے بھی گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو شجر اور حجر، یہ درخت اور پتھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعات ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، معجزات میں نے وہ بیان کر دیے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جانوروں نے بھی آ کر شکایت کی ہے کہ ہمارے مالک ہم پہ ظلم کرتے ہیں، آپ اس کا مداوع کر دیجئے۔ اونٹ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی ہے کہ ہمارا مالک جو ہے وہ ہم سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ جو ہے وہ کم ڈالتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کافۃ للناس، جیسا کہ میں نے ابھی مسند احمد کی حدیث بھی بیان کی کہ قیامت تک کے لیے، آپ سے پہلے جو انبیاء آتے تھے محدود وقت کے لیے اور محدود لوگوں کے لیے، آپ کی نبوت قیامت تک کے تمام جن و انس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ایسے امتیازی مقام بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن کو سن کر ہم جیسے گناہگار لوگوں کا بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا تحفے میں عطا کی، ایک دعا تحفے میں عطا کی۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کہا کہ تمہاری پوری زندگی میں ایک موقع تمہارے پاس ایسا ہے کہ جب تم یہ کہو گے کہ یا اللہ میری یہ بات ہر صورت مانی جانی چاہیے، میری یہ دعا ہر صورت قبول ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری وہ ایک دعا جیسے تم مانگو گے ہم ویسے قبول کر لیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص مقام عطا کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا اس کی پوری زندگی میں خاص کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی نے اپنی وہ دعا
اپنی زندگی میں مانگ لی. کسی کو کوئی موقع مناسب لگا، کسی کو کوئی موقع مناسب لگا. ہر نبی نے اپنی زندگی میں وہ ایسی دعا جو لازماً قبول ہونی تھی وہ مانگ لی. آپ نے فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو قیامت والے دن کے لیے محفوظ کر لیا ہے. اب قیامت والے دن کے لیے محفوظ تو کر لیا، لیکن یہ بھی بتا دیا کہ کس کے لیے محفوظ کیا. وہ دن جب باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بچے کو نہیں پہچانے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، دوست دوست کا انکاری ہو جائے گا، حتیٰ کہ انبیاء بھی کہیں گے ربی نفسی اللہم سلم، اے اللہ آج تو اپنی فکر کرتا ہوں، آج تو میری جان بچنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعا کو قیامت والے دن کے لیے اپنی امت کے لیے محفوظ کر لیا ہے. یعنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا جو لازماً قبول ہونی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے. یہ وہ خاص امت کے لیے احسان ہے جو دیگر انبیاء سے ممتاز ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا. وہ روایت بھی اس کے ساتھ ساتھ سنتے چلیے جو دلوں کو باغ باغ کر دے گی کہ رات کا وقت ہے اور تہجد کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور آپ کے لبوں پر الفاظ ہیں ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت میری امت کیا بنے گا میری امت کا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جائیے ذرا میرے حبیب سے پوچھئے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں، اور تیرا رب خوب جانتا تھا کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل اللہ رب العزت سے پوچھئے میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے تو واپس آ کر جو پیغام سنایا کہا اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مت روئیے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، ناراض نہیں ہونے دیتے ہیں. آپ راضی کر دیں گے تو راضی کیسے ہوں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی بخشش کروا کر راضی ہوں گے. آج ہم دکھ اور درد میں مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دوسروں کا دکھ رکھنا چاہیے، دوسروں کا درد کا احساس کرنا چاہیے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، دوسروں کے کام آنا چاہیے. میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی سخی، کوئی کتنا بھی خدمت خلق کرنے والا، کوئی کتنا ہی حقوق العباد میں تغوطو کرنے والا ہو، کبھی اس نے اس طرح اشک نہیں بہائے ہوں گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن دیکھے ہوئے امتیوں اور گناہگاروں کے لیے اشک بہا دیے. اس سے بڑی دوسروں کی ہمدردی کی کوئی مثال ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھنے کی کوئی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی جو مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کر دی ہے. لیکن امت کے بھی کچھ فرائض ہیں. وہ جو اقبال نے کہا ہے اور اس دفعہ اتفاقاً 9 نومبر جو جسے ہم شاعر مشرق اقبال ڈے کے حوالے سے مناتے ہیں جو کہ اقبال کی پیدائش کا دن ہے اور اس کے ساتھ ہی 12 ربیع الاول آ گئی ہے، تو اقبال نے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات کو بڑے پیارے انداز میں اجاگر کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. بات تو وفاداری پر آ کر ٹوٹتی ہے، لیکن اس نے نالا بھی کہا اور اس نے کہا اے باد صبا کملی والے سے کہیو جا کے پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے کہیو جا کے پیغام میرا، امت بیچاری کے ہاتھ سے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. یہ امت کے ہاتھ میں اب دین بھی نہیں رہا، اب دنیا بھی نہیں رہی، یہ امت ختم ہو گئی. پھر اس نے بہت درد سے مسلمانوں کو آگاہ کیا کہ تم
جو دعویٰ کرتے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو۔ اور یہ شرمندگی میں کہہ تو نہیں سکتا، لیکن یہ شعر میں سمجھتا ہوں کہ جس درد سے یہ شعر کہا گیا ہے اور جس شرمندگی سے یہ شعر کہا گیا ہے، شاید کہ کسی انسان کی بخشش کے لیے یہ شرمندگی ہی کافی ہو۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، فارسی کا شعر ہے، اقبال نے اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے اور میں تیرا ایک عاجز سا بندہ، میں تیرا ایک غلام فقیر۔ قیامت کے روز از روز محشر عذر ہائے منتظر، کہ اگر تو قیامت کے روز میرا حساب نہ ہی لے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، تجھے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ بھلا تو اپنے اس گناہگار اقبال کو بغیر حساب سے ہی سائیڈ سے گزار دے، تجھے نہیں کوئی پوچھنے والا۔ گر تُونی بینی حسابم ناگزیر، اچھا چلو اگر تیرے قانون کے تحت مجھے اس پٹری سے گزارنا ضروری ہوا، میرا سامان اس ٹرے پر رکھنا ضروری ہوا جہاں سے وہ سکین ہو کر جاتا ہے، اگر تیرے قانون میں میرا حساب لینا ضروری ہوا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو میرا حساب میرے نبی کے سامنے نہ لینا، میں ان کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ میں محمد الرسول، میں نے کچھ کر کے ہی نہیں دکھایا اپنے نبی کے لیے، میرے دامن میں کوئی وفا ہے ہی نہیں ہے، میرے پاس اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پیش کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ میں کیسے اپنے نبی کے سامنے تجھے حساب دے سکوں گا کہ میں نے زندگی تو من چاہی گزاری ہے اور میں امتی کی حیثیت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آج یہاں پر جنت میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو چاہیے تو یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اگر حساب شروع ہو، 50,000 سال کا وہ دن ہے، اور کب نبیوں کی امتیوں کا حساب ہوتے ہوتے ہمارا آخری امت کی باری آئے، آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کیا کہ میری امت دنیا میں آنے والی آخری امت ہے اور جنت میں جانے والی پہلی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صف آرائی کر دے گا، ادھر ہو جاؤ، دائیں طرف ہو جاؤ جنت والو اور بائیں طرف ہو جاؤ جہنم والو۔ جنتیوں کی ایک صف بنے گی، 1 2 3، کتنی لمبی ہوگی اس کا تو اندازہ نہیں، لیکن اس کی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ 120 صفیں جنت میں جانے والوں کی جب صف آرائی کی جائے گی تو جنتیوں کی 120 صفیں بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 120 میں سے 80 صفیں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حصے میں آئیں گی، 80 صفیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ حب نبی جب دل میں آتی ہے تو جانتے ہیں یہ کتنی طاقت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی قوت رکھی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یہ ایک غلام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو انہوں نے بطور تحفہ حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش کیا تھا۔ غلام ملازم نہیں ہوتا، ملازمت اگر کوئی انسان کسی کو یہ کہے کہ تم ملازمت چھوڑ دو میں تمہیں اپنا کام کر کے دیتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اکثریت جو ہے وہ 2 منٹ بھی نہ لگائے سوچنے میں اور چھوڑ دے۔ لیکن غلام اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ شب و روز مالک کی مرضی سے چلتا ہے، اس کا کھانا بھی وہ جو مالک نے دے دیا، اس کا پینا بھی وہ جو مالک نے دے دیا، اس کا سونا بھی وہ جو مالک نے اجازت دے دی، اس کا آنا جانا ہر چیز مالک کی مرضی سے۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا جان ایک دفعہ مکہ میں تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو میرا بھتیجا ہے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کے غلامی میں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، لیکن ابھی اس طرح بات کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ غلاموں کے بھی کچھ اصول ہوتے تھے، ضوابط اور قواعد ہوتے تھے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ جائیے اور اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے لے کے آئیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیجئے، وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے۔ وہ اپنے قبیلے گئے، حضرت زید کے باپ کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ قبیلے والوں کو لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت زید کے والد آئے، چچا آئے، آ کر کہا ہمارا بیٹا زید، کسی نے اس کو اغوا کر لیا، وہ غلام نہیں تھا، کسی نے بچپن میں اس کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے غلام بنا کر بیچ دیا۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بکتے بکاتے وہ آپ کی غلامی میں آ گیا ہے، ہم تو اس کو دیکھنے کے لیے بے چین ہیں، ہمارا سکھ چین وہ ہے، ہماری راتوں کی نیند وہ ہے۔ ایک باپ جانتا ہے کہ بیٹے کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، جو معاوضہ آپ کہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بیٹے زید کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت جواب دیا، کہا معاوضے کی بات تو ایک طرف رہ گئی، اگر وہ تمہارا بیٹا ہے، آزاد تھا، غلام نہیں، کسی نے دھوکے سے بیچ دیا، تو معاوضے کی تو بات ایک طرف رکھ دو، معاوضہ میں نہیں لیتا، لیکن اس کا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ تمہارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، اپنے بیٹے کو بلا لو، اس کو بلا کر پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا، بیٹے سے جب پوچھا جائے کہ تم نے غلامی میں رہنا ہے یا آزادی میں باپ کے ساتھ رہنا ہے تو ہر بیٹا آزادی کو ترجیح دیتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو فیصلہ ہی ہمارے حق میں ہو گیا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا گیا، پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زید یہ تمہارے چچا ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے تمہیں مکمل اجازت ہے۔ حضرت زید نے کہا آپ کی غلامی میں آ کر میں آزادی کو چھوڑتا ہوں، آزادی برداشت نہیں ہے، آزادی قبول نہیں ہے، آزادی چھوڑ کر آپ کی غلامی کو تسلیم کرتا ہوں، یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو برداشت کر لیا، غلامی کو تسلیم کر لیا کہ اس آزادی میں بھی وہ لطف نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ اور کیوں نہ ہو اس غلامی میں وہ لطف اور وہ چاشنی اور وہ حلاوت کہ اس غلامی کی خاطر تو لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ حضرت زیاد بن ثقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، غزوہ احد کا واقعہ تھا، کافروں نے ایک تیر چلایا، وہ تیر جو ہے حضرت زیاد بن ثقن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں لگا، آواز نکلی اور گر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز سنی، خیمے سے باہر تشریف لائے، حضرت زیاد بن ثقن زخمی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں حضرت زیاد بن ثقن کا سر رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے، جس طرح انسان جب کسی کو اپنی گود میں رکھتا ہے تو اس کے ماتھے پہ ایسے ہاتھ رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے جب ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حضرت زیاد بن ثقن کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ مت رکھیے، آج مجھے اپنے چہرے کا دیدار کر لینے دیجئے، کل قیامت کے روز جب اللہ مجھ سے پوچھے گا زیاد تو دنیا میں کیا کرتا آیا ہے، تو میں کہوں گا اے اللہ میں دنیا میں تیرے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا دنیا کو چھوڑ آیا۔ غزوہ بدر میں جب آپ صف آرائی کر رہے تھے تو صحابہ اکرام کو صف بندی کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک
تیر تھا، ایک تیر، اس کی پچھلی سائڈ سے آپ ایسے نشان جو ہے وہ لگاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ، ایک صحابی جو تھے وہ جان بوجھ کر صف سے تھوڑا سا آگے ہو گئے، صف سے تھوڑا سا آگے ہو گئے. چادریں اس وقت پہنی ہوتی تھیں، یہ حصہ جو ہے یہ کو تھوڑا سا ننگا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تیر کی پچھلی جانب سے ان کو یہاں پر ایسے، جیسے کوئی استاد نے سٹک پکڑی ہو تو وہ بچوں کو ہلکا سا ایسے لگا کر کہتا ہے پیچھے ہو جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تیر کی پچھلی سائڈ تھی، ایک سٹک سمجھ لیں، وہ یہاں پر ایسے لگائی اور لگا کر کہا صف میں پیچھے ہو، لائن سیدھی کرو. تو وہ پیچھے ہو گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائڈ پر ہوئے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ناجائز مجھے یہ سٹک لگائی ہے، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے. آپ نے جو مجھے ایسے کر کے وہ چبن لگائی ہے، مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوئی ہے، میں یہ ناجائز سمجھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر تم اس کو غلط سمجھتے ہو تو بتاؤ پھر اب اس کا ازالہ کیا ہے، بتاؤ پھر اب اس کا مداوع کیا ہے، اس کا مداوع کیسے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابی کہنے لگے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو یہ لو تیر، تم بدلہ لے لو. اس نے کہا بدلہ تو میں لے لوں، لیکن جب آپ نے مجھے وہ لگایا تھا تیر تو میرے جسم پر وہاں کپڑا نہیں تھا، تو آپ کے جسم پر بھی میں اگر یہ بدلہ لینے کے لیے لگاؤں تو یہاں پر تو کپڑا ہے، فرق ہے، برابری نہیں ہو رہی ہے، کپڑا ہٹنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانے پر ڈالی ہوئی چادر کو اپنے جسم اطہر سے جب جدا کیا تو وہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کا بوسہ لے لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے جانثار، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بوسہ تو آپ کے جسم کا میں نے اس لیے لیا ہے کہ میدان سجنے والا ہے، شہادتوں کے فیصلے ہونے والے ہیں. کل قیامت کے روز، کل اس میدان جنگ میں جب میں شہید ہو جاؤں گا اور اللہ رب العزت کے پاس چلا جاؤں گا تو جانتے ہیں اللہ کو میں کیا کہوں گا؟ میں اللہ کو یہ بات کہہ سکوں گا اے اللہ، میں نے جب دنیا کو چھوڑا تو میرے ہونٹوں نے آخری جس چیز کو چھوا تھا وہ تیرے نبی کا جسم اطہر تھا. میں نے تیرے نبی اپنے ہونٹوں سے آخری بوسہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا لیا تھا. قاصر ہیں ہم لوگ ایسی مثالیں پیش کرنے سے. غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یمن سے ایک عورت نے ایک بڑی خوبصورت چادر تحفۃً بھیجی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چادر کو زیب تن کیا. زیب تن کر کے جب آپ صحابہ میں تشریف لائے تو بسا اوقات ہوتا نا کوئی لباس انسان پر بڑا سجتا ہے تو دیکھنے والے کہتے ہیں جی واہ، آج تو آپ نے کمال کرتا پہنا ہے. کوئی بوڑھا آدمی کوئی شوق کلر پہن لے تو کہتے ہیں نا کہ واہ جی واہ، ان پہ آج کل جوان بنندہ شوق آ گیا ہے. اس طرح کے جملے پیار محبت میں کسی پر ہم کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب وہ خوبصورت چادر پہن کر صحابہ کے درمیان تشریف لائے تو صحابہ نے کہا واہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چادر تو آج کمال لگ رہی ہے، آپ کا حسن تو دوبالا ہو گیا. وہ حسن جس کے بارے میں حضرت معاذ نے کہا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر تھا، رات کا وقت تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے چاند کی طرف دیکھا، پھر میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا، میں نے کئی دفعہ یہ مقابلہ کیا، مجھے چاند سے زیادہ روشن اور خوبصورت چہرہ اگر لگا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حسن عطا کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چادر اتنی جچی کہ صحابہ بے اختیار کہنے لگے کہ واہ کیا خوبصورت لباس ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چادر مجھے تحفہ دے دیجیے۔ کتنا عجیب لگتا ہے، آپ بتائیں کتنا عجیب لگتا ہے نا عجیب۔ ایک آدمی نے، میں نے ٹوپی پہنی ہو اور آپ سارے کہیں کہ جی آج آپ کو یہ ٹوپی بڑی سج رہی ہے، اور جب میں جانے لگوں تو کوئی کہہ دے کہ بلال صاحب آج ٹوپی منو دے دو، تو مجھے تو غصہ ہی آ جائے گا اس پہ، ہیں کہ کیسا بندہ ہے کہ مجھے سج رہی ہے اور تو مانگی نہیں ہے میرے کو، بجائے منو دین دے مجھے کو مانگ لی ہے۔ تو یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے مانگی نہیں چادر، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ہی دے دے چادر۔ تو کتنا عجیب لگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت دیکھیں، آپ نے دوسرا جملہ ہی نہیں کہا۔ لوگ اخلاق میں مثالیں پیش کرتے ہیں، نہیں پیش کر سکتا کوئی ایسی مثالیں۔ آپ نے دوسرا جملہ ہی نہیں کہا، اپنی چادر کو اتارا اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھما دی۔ خیر معاملہ ختم ہو گیا، مجلس برخاست ہو گئی۔ صحابہ نے ظاہر ہے اس بات کو اچھا محسوس نہیں کیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا، تو صحابہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض جڑ دیا، جو کہ بنتا بھی تھا، کہ عبد الرحمن تو نے خیال ہی نہیں کیا، بھلا تجھے کیا ضرورت تھی ایک چادر مانگنے کی؟ بھلا چادر کا تو جو ہے وہ ضرورت تھی تجھے؟ اتنا ہی تو حریص ہو گیا تھا، چادر مانگ لی تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور چادریں نہیں مل جاتی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیا جانو میرے دل کی بات، مجھے چادر کی کیا لالچ ہے، مجھے چادر کی کیا طمع ہے؟ چادریں ہزار ایسی اور ہوں گی جو عبد الرحمن خرید سکتے ہیں کہ ایک مالدار صحابی تھے۔ کہا یہ چادر میں نے کسی طمع، حرص اور لالچ میں نہیں مانگی، یہ چادر تو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر نے آپ کے جسم اطہر کو چھوا ہے، اور میں اپنے مرنے پر یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ عبد الرحمن کو اگر کفن دیا جائے تو اس چادر کے اندر دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن کو اسی چادر کے اندر کفن دیا بھی گیا۔ یہ جذبہ اور یہ چھپے ہوئے دل کے جذبات جو صحابہ اکرام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش کر کے دکھا دیے، وہ جو اتنی محبت کر سکتا ہوگا اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری پیش کرنا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں۔ لیکن ہم نے 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعرے تو بہت لگائے، جھنڈیاں تو بہت لگائیں، اور سجاوٹیں تو ہم نے بہت کی، مگر ہم اطاعت پیش نہیں کر سکے۔ ہم محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکے۔ ہم نے یہ تو بہت پیش کر دیا کہ دن بدن پہلے عید میلاد النبی تھا، پھر جشن عید میلاد النبی تھا، پہلے صرف جھنڈے لگائے جاتے تھے، پھر ہم نے موم بتیاں لگانی شروع کر دیں، پھر ہم نے قمقمے سجانے شروع کر دیے، پھر ہم نے گلیاں سجانی شروع کر دیں، اور پھر ہم نے اب کیک کاٹنے شروع کر دیے، اور اس سے آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ بدعت جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، وہ ہر سال اپنا پیمانہ بڑھاتی چلی جاتی ہے اور بدلتی چلی جاتی ہے۔ اور میں اکثر پچھلے سال بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس جو آپس کا ایک مکاتب فکر کے اختلافات ہیں، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ ہم اہل حدیث ہیں، یہ بریلوی ہیں، اس لیے ہمارے درمیان یہ اختلاف ہے، چلو یہ اختلاف کو ایک طرف رکھتے ہوئے بریلوی علماء کو میں نے ہاتھ جوڑ کر اپنی عوام سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ خدا کا واسطہ جو تم کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو با حیا بنایا، با کردار بنایا، گھر کی 4 دیواری کے اندر بسایا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو کہ عید میلاد النبی کے جھنڈے ہاتھ میں تھامے ہیں اور گلیاں سجی ہوئی ہیں اور عورتیں بے پردہ چل رہی ہیں اور لڑکے بے پردہ چل رہے ہیں اور موبائل پر ڈیٹ مارنے کی سیٹنگ ہوئی ہے
کہ فلاں اس رات کو فلاں جگہ پر ہم تمہیں ملیں گے، اور اس رات میں اتنی بےہودگی، اتنی بے حیائی، اور وہ بےہودگی جس کو کبھی بھی ہمارے دین نے پسند نہیں کیا، اس کو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے جوڑ دیا۔ کبھی اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھو، کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ یہ صرف انٹرٹینمنٹ ہے۔ شیطان بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانہ ہے۔ جب وہ دین میں انٹرٹینمنٹ پیدا کر دیتا ہے نا، جب وہ دین میں لطف پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان توبہ بھی جلدی نہیں کر پاتا، پھر انسان توبہ بھی جلدی نہیں کر پاتا۔ مزہ جو آ رہا ہوتا ہے، لطف آ رہا ہوتا ہے اس کو، کیونکہ مزاج ایسے بن گئے ہیں، مزاج ایسے بن گئے ہیں کہ دین کی بات سنتے ہوئے بوریت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس میں اگر انٹرٹینمنٹ آ جائے، اس میں جغت بازی آ جائے، اس میں لطیفے آ جائیں، اس میں بیہودہ کلام آ جائے، اور اس میں اور چاشنی ڈال دی جائے، تو پھر اس کے اندر ایک انٹرٹینمنٹ پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ انٹرٹینمنٹ ایک حد تک مزاح جو ہے، جس پر ہم کبھی گفتگو کر چکے ہیں کہ ایک حد تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر کسی عالم دین سے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے یہ آپ جا کر پوچھ لیں، وہ یقیناً کہے گا کہ یہ سب کچھ جو 12 ربیع الاول پہ عید میلاد النبی کے نام پہ ہو رہا ہے، سوائے گمراہی، جہالت اور اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دین کے نام کے اوپر، افسوس تو یہ ہے، دین کے نام کے اوپر، اور صرف دین کے نام کے اوپر نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام کے اوپر، وہ پاکیزہ محبت جو اطاعت مانگتی ہے، جو فرما برداری مانگتی ہے، جو خلوص مانگتی ہے، جو بے راہ روی سے کا کلا کما کرنا مانگتی ہے، اس عشق مصطفیٰ کے نام پر اور اس محبت کے نام کے اوپر من چاہی زندگی گزاری جا رہی ہے۔ یہ میرے اور آپ سے کسی سے بھی پنہاں نہیں ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو یہ بات سمجھائیں۔ بلکہ ہوتا یوں ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہوتا تو یوں ہے کہ ہم لوگ بھی 12 ربیع الاول کو بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے ہیں، کہتے ہیں چلو بیٹا تمہیں لائٹیں دکھا کے لاتا ہوں۔ بتائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم بھی اس جلوس کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ جلوس جس کے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بنایا ہوتا ہے، ٹرک کے اوپر جو ہے وہ، اب تو نعتیں بھی ایسی آ گئی ہیں کہ جن کے اوپر موسیقی، ناچ گانا تک، یعنی دھجیاں ہی اڑا کر رکھ دی ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے تو ہر کام کی بے شرمی کی انتہائی کر دی ہے ہم نے تو، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاکیزہ عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کی ہے، اس پر اب ہم ناچ گانا کر رہے ہیں، اس پر ہم موسیقی کر رہے ہیں۔ اور کل میں ایک جگہ سے گزر رہا، عورتوں کی سڑک کے اوپر عورتوں کی محفل ہو رہی ہے، اور اس میں خواتین جو ہیں وہ اونچی آواز سے نعت پڑھ رہی ہیں، سارے ارد گرد دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی خاص پردے کا اہتمام ہے، نہ کچھ ہے۔ ٹی وی کے اوپر کا آپ نہیں دیکھتے، بے پردہ خواتین، ہماری بے پردہ خواتین ٹی وی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ماڈلز جو گانوں کے اوپر ڈانس کرنے والی ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور بات کیا کر رہی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات کر رہی ہیں۔ وہ جن کی بیٹی کا ایک بال بھی شاید فلک نے نہ دیکھا ہو، شاید کہ سورج کی کرنوں نے بھی ان کا ایک بال نہ دیکھا ہو، وہ جن کے ایک بال پر بھی کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑی ہو، وہ بات کر رہی ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور 12 ربیع الاول کا ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور مثال دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھا، اور اس لیے رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے سوموار کا روزہ رکھتے تھے، تو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ سوموار والے دن روزہ رکھیں۔ بتائیں کوئی منع کرتا ہے؟ رکھیں، ہر سوموار کو رکھیں،
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوموار والے دن روزہ رکھا، صرف ایک سوموار نہیں کہ ایک سوموار کو آپ روزہ رکھ لیں اور کہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا لیا، نہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھیں، لگ پتہ جائے گا جب مئی جون کے سوموار کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اس طرح نہیں ہم عمل کر سکتے، لیکن ایک بس بات بنا لی کہ آپ نے چونکہ روزہ رکھا، چونکہ آپ نے روزہ رکھا لہذا اب آپ نے میلاد منا لیا روزہ رکھ کے، لہذا اب ہم جو کچھ مرضی کریں، آپ نے اپنے طریقے سے منایا، اب ہم اپنے طریقے سے منا لیں۔ دل کو دھوکہ دینے والی بات ہے، بات صحیح ہے۔ اپنے طور پر کوشش کریں کہ لوگوں کو بتائیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، اور صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کر کے دکھائی ہے۔ اگر محبت اس چیز کا نام ہوتا کہ مسجدوں کو کمکموں سے سجانا، گاڑیوں کو لائٹوں سے سجانا، بازاروں کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دینا، اور اس کے بعد ایم این اے یا ایم پی اے صاحب کو بلا کے سٹیج پہ انعام حاصل کرنا کہ اس نے سب سے اعلیٰ درجے کی اپنی گلی سجائی تھی، اگر اس کا نام دین ہوتا اور اگر اس کا نام محبت رسول ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر مدینہ کو سجا دیتا ہے۔ جس نے اپنے نبی کی آمد پر سدرۃ المنتہا کو سجایا تھا نا، سدرۃ المنتہا کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے آسمانوں پر بلایا، سدرۃ المنتہا کو سجایا۔ اگر ہم انسانوں کے لیے یہ دین ہوتا تو اللہ مدینے کو فرشتوں سے سجوا دیتا، لیکن یہ دین نہیں ہے، یہ ہماری من چاہی اظہار عشق محبت تو ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔